کیا حال ہے دوستو؟ آج ہم بات کر رہے ہیں قرآن عظیم کے حیران کن واقعات اصحاب خدود کا۔ خدود عربی زبان میں گڈھے، کھائی یا کھندق کو کہتے ہیں۔ دراصل نجران کے سرداروں اور بادشاہوں نے اہل ایمان کو آگ سے بھرے گڈھے میں پھینک کر جلا دیا تھا، اس لیے انہیں اصحاب خدود کہا جاتا ہے۔ اور یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 500 سال بعد یعنی 530 عیسوی کا ہے، جب یمن کے علاقوں پر یہودیوں کی حکومت آ گئی تھی اور ان علاقوں پر بنی حمیر نے کئی صدیوں تک حکومت کی تھی۔ اس وقت یہاں ایک بادشاہ کی حکومت تھی جس کا نام ذو نواز تھا، جو حمیری نامی قبیلے سے تعلق رکھتا تھا اور وہ یہودی ہو گیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اس کا پورا قبیلہ بھی یہودی ہو گیا اور اس نے اپنا نام بدل کر یوسف رکھ لیا۔ اصحاب خدود کے بارے میں مفسرین کا اختلاف ہے کہ یہ کون لوگ تھے اور ان کا کیا واقعہ ہے۔ ہم یہ واقعہ تفسیر ساوی، صحیح مسلم شریف و اہل سنت کے معتبر کتب سے لے رہے ہیں۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلی امتوں میں ایک بادشاہ تھا جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، اور ایک جادوگر اس کے دربار میں بہت ہی مقرب تھا۔ ایک دن جادوگر نے بادشاہ سے کہا کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، لہٰذا ایک لڑکے کو میرے پاس بھیج دو تاکہ میں اس کو اپنا جادو سکھا سکوں۔ چنانچہ بادشاہ نے ایک ہوشیار لڑکے کو جادوگر کے پاس بھیج دیا اور لڑکا روزانہ جادوگر کے پاس آنے جانے لگا۔ لیکن راستے میں ایک ایماندار راہب رہتا تھا۔ لڑکا ایک دن اس راہب کے پاس بیٹھا تو اس کو اس کی باتیں بہت اچھی لگنے لگی۔ جب وہ لڑکا اس جادوگر کے پاس جاتا تو تاخیر ہونے کی وجہ سے وہ اس کو مارا کرتا تھا۔ چنانچہ لڑکے نے جادوگر کی شکایت اس راہب سے کی تو اس نے کہا کہ جب تمہیں جادوگر سے خوف ہو تو اس سے کہنا کہ گھر والوں نے مجھے روک لیا تھا۔ اس طرح یہ لڑکا جادوگر کے پاس آنے جانے میں روزانہ راہب کے پاس بیٹھنے لگا، اور ایک دن لڑکے نے یہ دیکھا کہ ایک بہت بڑا اور خوفناک جانور راستے میں کھڑا ہوا ہے جو آنے جانے والوں کو راستہ روک رہا ہے۔ لڑکے نے یہ منظر دیکھ کر اپنے دل میں کہا کہ آج یہ ظاہر ہو جائے گا کہ جادوگر افضل ہے یا راہب۔ چنانچہ لڑکے نے ایک پتھر اٹھا کر یہ دعا مانگی کہ یا اللہ، اگر تیرے دربار میں یہ مذہب جادوگر سے زیادہ مقبول اور محبوب ہے تو اس جانور کو اس پتھر سے مقتول فرما دے۔ یہ دعا کر کے لڑکے نے جانور کو پتھر مار دیا تو یہ بہت بڑا جانور ایک چھوٹے سے پتھر سے قتل ہو کر مر گیا اور لوگوں کا راستہ کھل گیا۔ لڑکے نے راہب کے پاس جا کر یہ پورا واقعہ بیان کیا تو راہب نے کہا کہ اے لڑکے، خدا کے دربار میں تیرا مرتبہ بلند ہو گیا ہے، لہٰذا اب تو ان قریب امتحان میں ڈالا جائے گا، اس لیے کسی کو بھی میرا پتہ نہ بتانا اور امتحان کے وقت صبر کرنا۔ اس کے بعد یہ لڑکا اس قدر صاحب کرامت ہو گیا کہ اس کی دعاؤں سے مادرزاد اندھے اور کوڑیوں کو شفا ملنے لگی اور لوگوں کی تمام بیماریوں کا علاج ہونے لگا۔ رفتہ رفتہ یہ بادشاہ کے دربار میں اس کی چرچا ہونے لگی تو بادشاہ کا ایک بہت ہی مقرب اور اہم نشیب بندہ جو اندھا ہو گیا تھا، اس نے جب یہ خبر سنی تو اس لڑکے کے پاس بہت سے ہدیہ اور تحائف لے کر حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ اگر تم نے مجھے شفا دے دی تو یہ سب چیزیں میں تمہیں دے دوں گا۔ تو لڑکے نے کہا کہ میں کسی کو شفا نہیں دیتا، شفا تو صرف اللہ ہی دیتا ہے، اگر تم اللہ پر ایمان لاؤ گے تو میں تمہارے لیے اللہ سے دعا کروں گا۔ چنانچہ وہ ایمان لایا اور لڑکے نے اس کے لیے دعا کر دی تو فوراً ہی اس کی آنکھیں صحیح ہو گئی۔ اس کے بعد جب وہ بادشاہ کے دربار میں پہنچا تو بادشاہ نے اس سے پوچھا تمہاری آنکھوں کی روشنی کیسے آ گئی؟ اس کے ہمنشی نے کہا میرے رب نے مجھے بصارت فرما دی۔ بادشاہ یہ سن کر غصے میں آ کر کہا میرے سوا بھی تمہارا کوئی رب ہے؟ تو اس نے کہا ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ میرا اور تیرا دونوں کا رب ہے۔ بادشاہ نے اس کو طرح طرح کی اذیت دے کر پوچھا کہ تجھے یہ کس نے بتایا ہے؟ تو اس نے اس لڑکے کا نام بتا دیا۔ جب اس لڑکے کو لایا گیا تو بادشاہ نے اس سے خوش ہو کر کہا واہ بیٹے، تمہارا جادو یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ تم مادرزاد اندھے اور کوڑیوں کو صحیح کر دیتے ہو اور بہت کچھ کرتے ہو۔ تو اس لڑکے نے کہا کہ میں کسی کو شفا نہیں دیتا، شفا تو صرف اللہ ہی دیتا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ نے اس لڑکے کو قید کر کے اس طرح مارا پیٹا کہ اس نے راہب کا نام بتا دیا۔ بادشاہ نے راہب کو گرفتار کر کے اس سے کہا کہ تم اپنے عقیدے کو چھوڑ دو، مگر راہب نے صاف صاف کہہ دیا کہ میں اپنے اس عقیدے پر آخری دم تک قائم رہوں گا۔ یہ سن کر بادشاہ ببولا ہو گیا اور اس نے آرا منگوا کر راہب کے سر پر آرا چلوا کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اس کے بعد بادشاہ نے اپنے مقرب ہمنشی کے سر پر بھی آرا چلوا دی۔ پھر اس لڑکے کو سپاہیوں کے حوالے کر کے حکم دیا کہ اس کو پہاڑ کے اوپر لے جاؤ اور اس کو پہاڑ کی چوٹی پر چڑھا کر پوچھنا
اگر یہ اپنے دین سے پلٹ جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کو پہاڑ کے اوپر سے نیچے لڑکا دینا۔ سپاہی جب اس لڑکے کو لے کر پہاڑ پر چل دیے تو لڑکے نے پہاڑ پر چڑھ کر دعا مانگی، یا اللہ تو مجھے جس طرح چاہے ان ظالموں سے بچا لے۔ تو اس وقت ایک دم سے زلزلہ آیا اور اس بادشاہ کے سپاہی زلزلے کے زوردار جھٹکوں سے ہلاک ہو گئے، اور لڑکا سلامتی کے ساتھ پھر بادشاہ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ لڑکے کو زندہ دیکھ کر بادشاہ نے غیظ و غضب میں بھر کر حکم دیا کہ اس لڑکے کو کشتی پر بٹھا کر سمندر میں لے جاؤ اور سمندر کی گہرائی میں لے جا کر اس کو سمندر میں پھینک دو۔ چنانچہ بادشاہ کے سپاہی اس کو کشتی میں بٹھا کر لے گئے۔ پھر جب لڑکے نے دعا مانگی تو کشتی ڈوب گئی اور سب سپاہی ہلاک ہو گئے، اور لڑکا صحت و سلامتی کے ساتھ پھر بادشاہ کے سامنے کھڑا ہوا۔ یہ دیکھ کر بادشاہ حیران اور پریشان ہو گیا، اور اس نے پوچھا کہ تمہارے ساتھ جو سپاہی گئے تھے ان کا کیا ہوا؟ تو لڑکے نے کہا کہ اللہ نے مجھے ان ظالموں سے بچا لیا۔ پھر اس لڑکے نے بادشاہ سے کہا کہ اگر تو مجھے شہید کرنا چاہتا ہے تو اس کی صرف ایک ہی ترکیب ہے کہ میری بات پر عمل کرو۔ بادشاہ نے اس سے کہا کہ وہ کیا عمل؟ لڑکے نے کہا کہ تمام لوگوں کو ایک میدان میں جمع کرو اور مجھے ایک درخت پہ سولی پر لٹکاؤ، پھر میرے ترکش سے ایک تیر نکالو اور تیر کو کمان میں رکھ کر کہو کہ اللہ کے نام سے جو اس لڑکے کا رب ہے، پھر مجھے تیر مارو۔ جب تم ایسا کرو گے تو تیر مجھے ہلاک کر دے گا۔ سو بادشاہ نے تمام لوگوں کو میدان میں جمع کیا اور لڑکے کو ایک درخت کے تنے پہ لٹکا کر اس کے ترکش سے تیر لیا اور تیر کو کمان میں رکھ کر کہا کہ اللہ کے نام سے جو اس لڑکے کا رب ہے، پھر یہ تیر اس لڑکے کی کن پٹی میں پیوست ہو گیا۔ چنانچہ اس ترکیب سے بادشاہ نے اس لڑکے کو تیر مار کر شہید کر دی۔ یہ منظر دیکھ کر ہزاروں کے مجمع نے بلند آواز میں یہ اعلان کرنا شروع کر دیا کہ ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے، ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے۔ بادشاہ کے ہمنشی کہنے لگے، جس بات سے تم ڈرتے تھے وہی اللہ نے تمہارے ساتھ کر دیا، اب تمام لوگ ایمان لے آئے۔ یہ سن کر بادشاہ غصے میں بوکھلا گیا اور اس نے ایک بہت بڑی کھندق کھدوا کر اس میں آگ جلوائی، اور جب آگ کے شعلے خوب بلند ہونے لگے تو اس نے کہا کہ جو اپنے دین کو نہ چھوڑے اس کو اس آگ میں ڈال دو، اور سپاہیوں نے ایمانداروں کو پکڑ کر اس آگ میں ڈالنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ 77 مومن کو اس آگ میں ڈالا گیا۔ آخر میں ایک ایمان والی عورت اپنے بچے کو گود میں لیے ہوئے آئی، اور جب بادشاہ نے اس کو آگ میں ڈلوانے کا ارادہ کیا تو وہ کچھ گھبرانے سی لگی۔ تو عورت کے دودھ پیتے بچے نے کہا، اے میری ماں تو صبر کر، تو حق پر ہے۔ اس چھوٹے سے بچے کو بولتا ہوا دیکھ اور اس کی آواز سن کر ماں کا جذبہ ایمان بیدار ہو گیا اور وہ مطمئن ہو گئی۔ پھر ظالم بادشاہ نے اس مومن خاتون کو بھی اس بچے کے ساتھ آگ میں پھینکوا دیا۔ بادشاہ اور اس کے ساتھی کھندق کے کنارے مومنوں کو آگ میں جلنے کا منظر دیکھ کر اپنی کامیابی پر خوشی اور کہے لگا رہے۔ پھر ایک دم قہر خداوندی نے ان ظالموں کو اپنی گرفت میں لے لیا، اور اس کھندق کے آگ کے شعلے اس قدر بھڑک کر بلند ہوئے کہ بادشاہ اور اس کے ساتھیوں کو آگ نے اپنی لپٹوں میں لے لیا، اور سب کے سب لمحہ بھر میں جل کر راکھ کا ڈھیر ہو گئے۔ اور باقی تمام دوسرے مومنین کو اللہ تعالیٰ نے کافروں کے شر اور ظلم سے بچا لیا۔ اس واقعے کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان الفاظوں کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ ترجمہ: کھائی والوں پر لعنت ہو، وہ اس بھڑکتی آگ والے جب وہ اس کے کنارے بیٹھے تھے، اور وہ خود گواہ ہیں جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ کر رہے تھے۔ دوستو، ہمیں اس واقعات سے ادھر سے ہدایت ملتی ہے کہ عموماً خدا کی طرف سے امتحان ہوا کرتا ہے، اور باوقت امتحان مومنوں پر بلاؤں اور مصیبتوں پر صابر و شاکر رہنا ہی اس امتحان کی کامیابی ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ایمان کامل کی یہی نشانی ہے کہ مومن خدا کی راہ میں پڑنے والی تکلیفوں اور مصیبتوں سے گھبرا کر کبھی بھی اس کے دل میں تجزب پیدا نہیں ہوتا، بلکہ مومن خواہ پھولوں کے ہار کے نیچے ہو یا تلوار کے نیچے ہو، پانی میں غرق کیا جائے یا آگ کے شعلوں میں جلایا جائے، وہ ہر حال میں اپنے ایمان پر مضبوطی کے ساتھ پہاڑ کی طرح قائم رہتا ہے، اور اس کا خاتمہ ایمان پر ہی ہوتا ہے۔ یہ وہ سعادت عظمیٰ ہے جس کو نصیب ہو جائے اس کی خوش بستیوں کی معراج ہو جاتی ہے، اور وہ خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ قرب حاصل کر لیتا ہے کہ آسمانوں کے فرشتے اس کی اعلیٰ مراتب اور سر بلندیوں کے گواہ بن جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو دوستو، کیسی لگی ہماری آپ کو یہ ویڈیو ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔